صفحہ نمبر 3 پر آئیے۔ قرآن کریم کے تدریجی انداز میں نزول کی درج ذیل حکمتیں ہیں۔ وہ حکمتیں کیا تھیں؟ قرآن کریم یاد کرنا آسان ہو گیا۔ جب آہستہ آہستہ قرآن مجید نازل ہوگا تو آرام آرام سے لوگ اس کو یاد کریں گے اور وہ آپ کو بہت دیر تک یاد رہ جائے گا۔ دوسری، مختلف احکامات جو قرآن کریم میں موجود ہیں، انسانی طبیعتوں کو ان پر عمل کے لیے رفتہ رفتہ آمادہ کیا گیا۔ اگر ایک دفعہ تمام احکامات نازل ہوتے تو قدیم عادات کو ترک کرنے اور نئے احکام پر لوگوں کے لیے عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ اگر ایک ہی دفعہ آپ برے کام کرتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو کہ عرب میں پرانے زمانے میں یہی جہالت کا دور تھا، یہی برائیاں پائی جاتی تھیں۔ اگر ہم فوراً سے ان کو سیدھی راہ پر لے کر آتے، ہر چیز ان پہ، ہر اچھی بات پر ان کو عمل کرنے کا کہہ دیتے تو وہ ان کے لیے مشکل ہوتا، کیونکہ فوراً سے کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز میں تبدیلی لانا حد سے زیادہ مشکل بات ہوتی ہے۔ اگر ہم روزانہ صبح 10 بجے اٹھنے کے عادی ہیں تو ہم لوگ روزانہ 10 بجے ہی اٹھ رہے ہیں، تو اگر ایک دن ہمیں 7 بجے اٹھایا جائے گا تو وہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ اب اگر ہمیں 7 بجے اٹھانے کے ساتھ ساتھ نہایت محنت و مشقت بھی کرنے لگیں، جس کے ہم لوگ بالکل بھی عادی نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری طبیعت میں تبدیلی آئے گی اور ہم لوگ اس کام کو کرنا بالکل بھی پسند نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آہستہ آہستہ نازل کرا۔ اور اچھی اور بری عادات میں ایک ہی چیز ایک جیسی پائی جاتی ہے کہ دونوں کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اسی لیے جب آپ برے ہیں اور آپ اچھی عادات کو اپنائیں گے تو اس میں آپ کو تھوڑا سا وقت لگے گا، کیونکہ اچھی اور بری عادات کو ترک کر دینا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ تیسری، مخالف لوگوں کی تکلیفیں اور اذیتیں جب حد سے بڑھ جاتی تھیں اور پھر کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو وہ مسلمانوں کے دلوں کے لیے باعث تسکین بنتی تھی۔ یعنی یہاں پر ہم لوگوں نے ایک بات کا ذکر یہ بھی کرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے ضرورت ہوتی گئی آیتوں کو نازل کرتے گئے، صورتوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرتے گئے، تو جیسے جیسے تکلیفیں اور اذیتیں لوگ بڑھاتے تھے، جو مخالف لوگ تھے، جو کفار تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے کوئی وحی نازل کرتے تھے تو وہ مسلمانوں کے دلوں کو بہت زیادہ جا کر سکون بخشتی تھی، تسلی بخشتی تھی، باعث تسکین بنتی تھی۔ مختلف اوقات میں لوگوں کی طرف سے سوالات پوچھنے پر ان کا بروقت جواب دینے سے قرآن کریم کی حقانیت ثابت ہوتی ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اسلام کا کام شروع کر رہے تھے تو لوگ وقتاً فوقتاً آتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات پوچھتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے حوالے سے ان کو اس بات کے بارے میں سمجھا دیا کرتے تھے، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہوتی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں اللہ نے نہیں دی ہوتی وحی کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ وہ وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرماتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کے حساب سے لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھا دیا کرتے تھے۔ اب ہمارے پاس آتا ہے لوح محفوظ۔ تو لوح محفوظ سے مراد وہ تختی یا پھر کتاب ہے جو ہر طرح سے دستبر سے محفوظ ہو اور تمام احکام و فرامین اور کلمات الہی کا مصدر ہے۔ یعنی قرآن مجید جس تختی یا پھر کتاب میں لکھا گیا ہے، جہاں پر تمام احکام فرامین لکھے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھا گیا ہے، وہ ہے لوح محفوظ۔ بیت العزا، ہم اس کے بارے میں بھی پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ یہ آسمان دنیا میں وہ جگہ ہے جہاں قرآن مجید کو لوح محفوظ سے یک بارگی میں اتارا گیا
پھر آسمان دنیا بیت العزہ سے تھوڑا تھوڑا کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اتارا گیا۔ پہلے مرحلے میں قرآن مجید پورا کا پورا اتار دیا گیا تھا بیت العزہ پر، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا۔ مکی و مدنی صورتوں کا تعارف اور خصوصیات۔ قرآن مجید کی صورتوں کو نزول کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ آیات یا صورتیں جو ہجرت مدینہ سے قبل نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ اس کا ذکر ہم لوگ پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اس اعتبار سے مکی صورتوں کی تعداد 86 اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ مندرجہ ذیل خصوصیات کی بنا پر مکی اور مدنی صورتوں کو پہچانا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 4 پر تشریف لائیے۔ مکی صورتیں عموماً چھوٹی ہیں اور ان میں اکثر توحید و رسالت، آخرت کے احکام، دین و عبادت اور سابقہ امتوں کے واقعات اور انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، جبکہ مدنی صورتیں بڑی ہیں اور ان میں زیادہ تر شریعت کے تفصیلی احکام ہیں۔ مکی دور کی صورتوں اور آیات میں اہل ایمان کو ان کے فرائض بتائے گئے ہیں اور گمراہ لوگوں کو گزشتہ اقوام کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے، جبکہ مدنی صورتوں اور آیات میں تفصیلی احکام بتائے گئے ہیں، جیسے زکوٰۃ، حج، جہاد و قتال کے مسائل اور جرائم کی سزائیں وغیرہ بتائی گئی ہیں، اور زندگی کے مختلف گوشوں، سماجی، معاشی اور خاندانی نوعیت کے احکام سے متعلق بنیادی ہدایات دی گئی ہیں۔ مکی صورتوں میں مومنوں کے ساتھ زیادہ تر مشرکین کو خطاب کر کے سمجھایا گیا ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں مسلمانوں کے ساتھ منافقین اور اہل کتاب کا بھی تذکرہ ہے۔ اکثر مکی صورتوں یہ مکی اور مدنی صورتوں کے فرق تھے جو آپ سے بورڈ کے سوال میں پوچھے جا سکتے ہیں، لہٰذا ان کو آپ ذہن نشی کر لیجئے۔ اب پڑھتے ہیں قرآن کریم کی عظمت و فضیلت۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری الہامی کتاب ہے۔ الہامی کتاب ہے یعنی یہ وحی کے ذریعے، الہام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات عظمت اور بزرگی والی ہے اور ہر نقص و عیب سے پاک ہے، اس طرح اس کی کتاب بھی عظمت اور بلند شان والی ہے، ہر قسم کی غلطی، تحریف اور تغیر سے پاک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ ترجمہ: بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور یقیناً ہم اس کے نگہبان ہیں۔ اس کتاب میں بے پناہ تاثیر ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ: اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 21۔ یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے۔ قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نہیں جو نازل کی جائے۔ آخرت تک کے لوگوں کے لیے یہی ہدایت کا ذریعہ ہے، یہی ان کو ہر معاملات میں روشنی فراہم کرے گی، انہیں ہر مشکل معاملات سے گزرنے کے لیے سیدھی راہ دکھائے گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات عظمت والی ہے، بزرگی والی ہے، جس میں کوئی نقص نظر نہیں آتا، جس کی ذات پاک میں ہمیں کوئی عیب نظر نہیں آتا، اسی طرح یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے، تو بھلا اس میں کیسے کوئی غلطی موجود ہو سکتی ہے؟ یہ ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں یہی بات آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ یہ کتاب نصیحت، بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ یعنی قیامت تک اس کتاب میں ایک زیر زبر پیش کی غلطی نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ قرآن مجید میں
ہمیں بہت تاثیر ملتی ہے، یعنی اس کا بہت اثر ملتا ہے، اس کے بہت فائدے ملتے ہیں۔ اور یہ اس میں جو لوگ اس سے علم حاصل کرتے ہیں وہ ہمیشہ سیدھی راہ پر رہتے ہیں، وہ تقویٰ والے اور پرہیزگار ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنے لیے آخرت کو سنوارتے ہیں۔ صفحہ نمبر 5 پر آئیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والے کے لیے فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صحیح البخاری حدیث ہے 5027 ترجمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب یہ صحیح البخاری کیا ہے؟ یہ حدیث کی کتاب ہے جو اوتھینٹک کتاب ہے۔ ادھر آپ کو اس کا حوالہ دیا گیا ہے، تو اس میں سے یہ حدیث جو ہے وہ آپ کو بتائی گئی ہے کہ بہتر وہ شخص ہے، تم لوگوں میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن خود سیکھے، پہلے اس کی تعلیم حاصل کرے، پھر اس کو دوسروں کو بھی سکھائے، تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ دوسروں سے بہتر ہے تو اس کے درجات بھی دوسروں سے بلند ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جن پر عمل کرنے کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور دوسری میری سنت، جو دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر حاضر ہوں۔ حدیث نمبر 4321۔ یہاں پر ہمیں 2 چیزوں کے بارے میں بتائی جا رہی ہے بات، کہ اگر ہم لوگ ان کو مضبوطی سے تھام لیں، ان پر ہم لوگ عمل کریں، تو ایسی کوئی طاقت نہیں جو ہمیں گمراہ کر سکے۔ ایک تو قرآن ہے اور دوسری سنت ہے، اور یہاں پر یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہی کہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے، کیونکہ جو قرآن میں موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے، اور وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام انجام دیے وہ سب قرآن مجید میں موجود ہے، جن پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، نیکی کی راہ پر چل سکتے ہیں، اور اسی راہ پر چلتے چلتے ہم حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ قرآن مجید کی چند خوبیاں۔ قرآن مجید کی خوبیوں کے بارے میں ہم لوگ ذکر کریں گے۔ ہر کسی کی خوبیاں ہوتی ہیں، جو چیز بہترین ہوتی ہے اس کی خوبی ہوتی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، یہ ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے، یہ ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے، اس میں ایک زیر زبر پیش کی بھی غلطی نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ قرآن مجید کا الہامی کتاب ہونا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری پیغام ہے، جو رہتی دنیا کے اقوام کا دستور عمل ہے اور دنیا و آخرت کی فلاح کی ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کا کوئی بدل نہیں، اس کا پڑھنا اور سننا باعث برکت و ثواب ہے، اس کو سمجھنا، اس کی باریکیوں پر غور و فکر کرنا باعث ہدایت و سعادت دارین ہے، جبکہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، دوسروں کو سنانا اور اس کی برکات سے محروم لوگوں تک اس کو پہنچانا بہت بڑی نیکی اور حصول سعادت دارین کا موجب ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے جو انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آئی ہے۔ اگر ہمیں دنیا میں کسی بھی معاملے کے متعلق معلومات حاصل کرنی ہو تو ہم قرآن مجید سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی دنیا میں بھی جو قوم گزر رہی ہیں، جو قوم بستی ہیں، ان کو یہ دستور عمل دیتی ہے، ایک دستور دیتی ہے کہ آپ اس طرح عمل کریں اور اپنی دنیا و آخرت میں بھلائی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت عظمیٰ ہے، بہت بلند نعمت ہے،
اس کا کوئی بھی بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے ہم انسانوں کے لیے کہ ہمارے پاس آج کے دور میں یہ قرآن مجید موجود ہے، اور اس کا پڑھنا اور سننا ہمارے لیے برکت و ثواب کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس کی باریکیوں پر غور و فکر کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ سعادت دارین ہے۔ سعادت دارین ہے یعنی دونوں جہانوں کے لیے ہمارے پاس یہ نیکی کا باعث ہے، دونوں جہانوں کی نعمت ہے ہمارے لیے یہ۔ اس کی تعلیمات پر جب ہم لوگ عمل کرتے ہیں، دوسروں کو سناتے ہیں، اور جو لوگ اس کی برکات سے محروم ہیں، یعنی ان کو اس کے بارے میں معلومات حاصل نہیں اور ہم ان کو بتاتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور ہم اس کے ذریعے دونوں جہانوں کی نیکی حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا آ گیا قرآن مجید کا عربی زبان میں نازل ہونا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 میں ترجمہ ہے، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو صدیوں سے اسی طرح پڑھا جا رہا ہے جس طرح وہ اپنے نزول کے وقت پڑھا جاتا تھا، جس کا خاص سبب اس کا عربی زبان میں ہونا اور خاص طرز بیان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن مجید کو کیوں نازل کرا؟ اگر ہم لوگ اردو کہتے ہیں اور ہمیں کوئی بات انگریزی میں سمجھائی جائے اور ہم انگریزی سے بالکل ہی نالا ہوں، تو کیا ہمیں وہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس وقت جو برائیاں پھیلی ہوئی تھیں عرب کے حصے میں، عرب لوگوں کے بیچ میں، عربی لوگوں کے بیچ میں، جو لوگ عربی زبان کہا کرتے تھے، تو ان لوگوں کو انہی کی زبان میں اگر کوئی سی بات سمجھائی جائے تو وہ زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کرا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید آج تک عربی زبان میں پڑھا جاتا ہے، اور سمجھنے کے لیے ہم اس زبان کو سیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اس سے متعلق آگاہی حاصل ہو۔ انداز و اسلوب میں منفرد ہونا۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اپنے انداز و اسلوب میں منفرد ہے، یہ بے حد دلکش اور روح میں اتر جانے والی کتاب ہے۔ اس کے مضامین اور موضوعات میں کوئی تضاد اور تفاوت نہیں ہے۔ یہی بات اس کے برحق ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 27۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ، ترجمہ، قرآن کی فضیلت دیگر کلام پر اس طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ شعب الایمان البیہقی 2208۔ جس طرح پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کو برتری اور عظمت حاصل ہے، اسی طرح اس کے کلام کو بھی بڑی عظمت و فضیلت حاصل ہے۔ یہاں پر آپ کو کتاب اور اس کے نزول کے طریقے کو اگر ہم لوگ دیکھیں، وہ جس طرح موجود ہے تو اس میں ہمیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات بتائی کہ تم لوگ غور کیوں نہیں کرتے، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کلام کسی اور کا ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پائے جاتے ہیں، اس میں بہت زیادہ ہمیں غلطیاں ملتی، لیکن یہ کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کرا جو تمام غلطیوں سے، نقص سے پاک ہے۔ حدیث شریف میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یہی بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید کو ہر کلام پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ یہ ہر موضوع سے متعلق، دنیا کے ہر مسئلے سے متعلق اپنے اندر رہنمائی رکھتا ہے۔ شک و شبہ سے بالا تر کتاب۔ قرآن کریم نے ابتدا ہی میں اپنی عظمت کا اعلان کیا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ جو بچتا ہے، اور بچتا کون ہے اللہ سے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والے کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ تقویٰ والے بولتے ہیں، اور جو تقویٰ والے ہوتے ہیں وہ سیدھی راہ پر ہوتے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ آخرت میں جنت ہوتی ہے۔ اور جو اللہ کا کلام ہے وہ انہی پرہیزگاروں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور برے کاموں سے بچتے ہیں۔ جب وہ کتاب پڑھتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے کن باتوں کے بارے میں ہمیں منع فرمایا ہے اور کن باتوں کو کرنا ہمارے لیے باعث ثواب قرار دیا ہے۔ حلال اور حرام کا فرق انہیں معلوم ہوتا ہے، انہیں حق اور باطل میں پہچان ہوتی ہے، انہیں اچھائی اور برائی میں فرق معلوم ہوتا ہے، اسی اللہ کے کلام کے رہنمائی میں۔ قرآن کریم ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن مجید قیامت تک ساری کائنات کے تمام مادی و روحانی، دینی و دنیاوی تقاضوں کے لیے مکمل دستور حیات، دائمی و عالمگیر قانون ہے۔ قرآن کریم ہمیں زندگی کے تمام شعبہ جات میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، جس میں انسانی زندگی کی حقیقت، حلال و حرام، خیر و شر، تقوی و عبادات کے مسائل کے ساتھ شرعی احکام و نصیحت، حکومت و تجارت، جنگ و صلح جیسے مسائل کی رہنمائی کرتا ہے، اور یہ معاشرتی، اقتصادی، سیاسی اور اخلاقی تعلیمات و کردار کو بہتر سے بہتر بنانے کے اصول بتاتا ہے۔ قرآن کریم ضابطۂ حیات ہے، یعنی زندگی گزارنے کا پورا ضابطہ ہمارے پاس جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ حیات کس سے بولتے ہیں؟ زندگی کو۔ ضابطۂ حیات یعنی زندگی کا ضابطہ۔ قرآن مجید قیامت تک ساری کائنات کے لیے، بھلے وہ روحانی ہو، دینی ہو، دنیاوی ہو، ہر تقاضے سے متعلق مکمل دستور حیات فراہم کرتا ہے۔ یہی بات دوبارہ سے آ گئی کہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق اس کے اندر رہنمائی موجود ہے، بھلے وہ خیر و شر، تقوی و عبادات کے مسائل ہوں، یا پھر حکومت و تجارت، یا پھر جنگ و صلح کے مسائل ہوں، ان سب سے متعلق یہ ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ قرآن مجید کے حقوق و آداب۔ قرآن مجید ایک بابرکت کتاب ہے، اس کی شان عام کتابوں سے بڑھ کر ہے، اس لیے مسلمانوں پر اس کے حقوق و آداب عائد ہوتے ہیں، جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید ایک برکت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہنمائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا جو ہے وہ خیال رکھیں۔ ہم جب ایک قلم سے علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو اپنے پیر میں لینا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں فائدہ دے رہی ہے۔ ہم کھانے کو کبھی اپنے پیر میں نہیں رونگتے کیونکہ وہ ہمارے لیے رزق ہے۔ اسی طرح قرآن مجید ہمارے لیے برکت کا، ہمارے لیے زندگی گزارنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، ایک بہترین زندگی جو ہمیں آخرت میں بھلائی کی طرف لے جائے، جو ہمیں دنیا میں بھی سکون دے اور آخرت میں بھی۔ تو ہم اس کتاب کی عزت میں یا اس کے حقوق و آداب میں کیوں پیچھے ہٹیں اور اس کا کیوں خیال نہ کریں؟ اب اس کے جو ہے وہ حقوق و آداب کیا ہیں، پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید پر ایمان لانا، یعنی ہم قرآن مجید پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے اور اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنا ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ قرآن مجید کو باوضو پڑھنا اور غور سے سننا، یعنی ہم جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں تو وضو کے ساتھ پڑھیں، پاک صاف ہو کر پڑھیں۔ وضو وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم لوگ پاکی حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم پاک صاف نہ ہوں تو ہماری عبادات قبول نہیں ہوتی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسے غور سے سنیں۔ غور سے اس لیے سنیں کیونکہ اس کو غور سے سننے میں ہماری اپنی ہی بھلائی ہے، ہمیں اس سے متعلق ہر معلومات سے آگاہی حاصل ہوگی، ہمیں دنیا کے اور آخرت کے مسائل سے نمٹنے کے لیے یہ بہت کرامت ثابت ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم اس کو پڑھیں یا تو پھر سنیں تو غور سے سنیں، غور سے اس کو پڑھیں۔ قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید میں
تیسری بات یہ کہ ہم لوگ قرآن مجید کو سمجھیں. دوبارہ سے بات ہے کہ ہم لوگ اس کو سمجھیں. کیوں سمجھیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے مختلف نشانیاں دی ہیں، ہمیں مختلف نشانیوں سے سمجھایا ہے. پرانے لوگوں کی مثالیں دے کر ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر ہم لوگ اچھے کام کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا انجام ہوگا، اور اگر برے کام کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا انجام ہوگا. چوتھی بات، قرآن مجید پر عمل کرنا، یعنی ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں. اس میں جو موجود ہے، علم حاصل کرنا صرف اور صرف کافی نہیں ہوتا. وہ علم بے معنی ہے جس کو ہم لوگ اپنے عمل میں نہ لائیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم لوگ قرآن مجید کو پڑھیں، سنیں، اس کا علم حاصل کریں تو ہم اس پر عمل بھی کریں. پانچویں بات، قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنا. ہم قرآن مجید کی تعلیم خود حاصل کریں اور پھر لوگوں تک پہنچائیں، اور اس سے ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ہم خود نیک ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی نیک بنانے کی کوشش میں لگ جائیں گے. چھٹی بات، قرآن مجید کو نظام کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر نافذ کرنا. انفرادی یعنی کہ ایک فرد کی حیثیت سے، اجتماعی یعنی سب لوگوں کے مل کر، مجموعے کے طور پر. یعنی قرآن مجید کے نظام کو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی پڑھیں ایک بحیثیت فرد اکیلے ہو کر، اور ایک ہم لوگوں کے ساتھ مل کر بھی اس کو نافذ کریں، اس کو پڑھیں، تاکہ ہم اس سے متعلق زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر کے اپنے روزمرہ کے کاموں میں بھی ثواب بھی کمائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے بھی گزاریں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کے احکام پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، قرآن مجید کے احکام پر زندگی گزاریں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں، تاکہ ہماری زندگی بھی بہترین ہو جائے اور دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابی ہی نصیب ہو، اور اس سے ہم لوگ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں جو کتاب اللہ نے ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے نازل کی ہے.